السلام علیکم، میں ہوں مرتضی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل اپ یوٹیوب چینل. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سید جاوید شاہ صاحب. پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے. جاوید شاہ صاحب سے جانیں گے. جاوید شاہ صاحب، ہماری جو اس وقت جو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہی مختلف اوقات میں، جب وہ گورنمنٹ میں ہوں یا گورنمنٹ سے باہر بھی ہوں، تو اس طرح کے بیانات آتے رہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ اداروں کا جو عمل دخل سیاست میں یا ان معاملات میں وہ بند ہونا چاہیے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ کیونکہ جب یہی سیاسی جماعتیں اقتدار میں آتی ہیں وفاق میں یا صوبوں میں، تو پھر وہ اس معاملے کے اوپر خاموشی اختیار کر لیتی ہیں. اقتدار سے ہٹتے ہی یہ بیان جو ہے سیاسی قسم کے معاملات جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتی ہیں اس کو ایک ایشو. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال کیا آپ نے، اور یہ پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں بڑا اہم سوال ہے. یہ اس وقت پاکستان میں جو آج پی ٹی آئی جو 9 مئی کا جو واقعہ کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے قائد سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور پی ٹی آئی کو یعنی کہ ایک نبرد آزمائے سمجھ لے. پی ٹی آئی کی تصادم کی پالیسی اسٹیبلشمنٹ سے، آپ آرمی سے کہیں، جو ویڈیوز میں آپ نے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے، وہ فوج کا بھی کوئی اس میں اندر خانے بھی کہانی تھی. بھائی ہم یہ کہتے ہیں فوج نے ٹریپ کیا ان کو، مگر وہی لوگ تھے جھنڈے ہاتھ میں، عورتیں لے کے وہ گاڑیوں پہ حملے. تو یہ سب چیزیں تو ہوئی. اب اس میں آپ یہ کہیں کہ زرداری صاحب نے فوج کو کہا، نواز شریف نے بھی اپنے ٹائم پہ فوج کو کہا کہ بھائی آپ سیاست سے کام نہ دھریں اور سائیڈ میں. جی ہاں، جی اب ہاں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ تمام ایک بولی بولتے ہیں، مگر یہ کبھی اس معاملے پہ ایک ہوئے ہیں یہ سیاستداں کہ بھائی ایک مشترکہ یہی اعلان کریں کہ بھائی فوج سے. میں ایک بات کہتا ہوں، حالانکہ فوج میں حق بجانی ہوئے، فوج ان کے کہنے میں ان کے ساتھ آتی ہے. پاکستان میں ماضی میں آپ دیکھیں سیاستداں ہی فوج کو میدان میں لائیں، فوج سے مدد مانگتے رہے ہم مختلف. ہمیشہ اس اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اقتدار میں آنے کے لیے زیادہ تر سیاستداں، بلکہ جرنیلوں کے بیٹے اب تو سیاست میں ہمایوں اختر ہیں، جنرل اختر عبد الرحمان کے صاحبزادے ہیں. تو یہ جو اپنا اخوان جہاد کے اہم ہیرو تھے جہاد میں، جو اسد عمر اور زبیر عمر صاحب بھی جو یہ ہے. سارے، تو یہ تمام جرنیل کے بچے ہیں اس میں زیادہ تر سیاست میں. اب پاکستان میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس بالفرض مان لیں کہ فوج بھائی بڑے ظلم کر رہی ہے، بہت بڑے وہ کر رہی ہے کارروائی، تو آپ کون سی تحریک ان کے خلاف چلا سکتے ہیں؟ آپ کے اندر کون سی اتنا طاقت ہے؟ آپ جو نام لیتے ہیں کہ باہر کے لیڈروں کے، ان کے چاہنے والے بھی نام لیتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا، خمینی صاحب، اور خمینی صاحب نے شہنشاہ ایران کے تخت کو ہلایا تھا اور اس پہ فوج تھی ان کے ساتھ، وہ فائرنگ کرتے تھے ان کے کانوائے ایک کال پہ. آج عمران خان ایک کال دیں وہاں سے کہ تمام پاکستان کے لوگ نکل آئے میری حمایت میں، کوئی نکلے گا؟ کچھ نہیں نکلے گا. کوئی ان کی اتنی وہی نہیں کہ ان کے آواز پہ لوگ نکل آئے. خمینی صاحب آواز دیتے تھے بند ہو جاتا تھا. اسی طریقے سے پاکستان میں نواز شریف کا کال دیں گے کہ لوگ آ جائیں گے؟ کوئی نہیں آئے گا. اسی طریقے سے زرداری صاحب اگر کہتے ایک علاقے میں تو آ جائے گا کہ صوبہ سندھ میں کہیں بن ہو گیا، پنجاب میں لاہور بن ہو گیا، یا ایسا پورے ملک کی سطح پہ ایسا لیڈر ہو جو ایسی آواز اٹھائے کہ اب ہم اس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں یا یہ چلا رہے ہیں. یہ لوگ کوئی جائز بات میں پھر یہ کہیں بھائی تم خود اپنی پہلے دیکھو تمہارے اندر کتنی طاقت ہے. تم کون تھے ایسے لیڈر ہو کہ پاکستان کے عواموں کے ترجمان ہو؟ تم قوم پرست جماعتیں ہیں پاکستان میں، کہیں علاقائی سیاست ہو رہی ہے، کہیں قوم پرستی کی سیاست ہو رہی ہے، کہیں کیا سیاست ہو رہی ہے. کہیں کوئی کہتا ہے جاگ پنجابی جاگ، کہیں کہتا ہے کہ وہ ادھر اپنے مفاد کی سیاست سب ہو رہی. مفاد پرستی کی سیاست ہے. جب اپنا مفاد پہ ضرب پڑتی ہے اسی فوج کے جنرل کو آپ برا بھلا کہنے لگتے ہیں. جب آپ کے مفاد کے لیے ہوتا ہے اسی فوج کے جنرل کو آپ لاتے ہیں، بولتے ہیں ہمیں سہارا دیں، ہمارے دشمنوں کو پکڑیں اور ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالیں. چاہے اس میں نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو. پیپلز پارٹی تھی، پیپلز پارٹی کے ضیاء الحق نے 11.5 سال تک اندر رکھا. پھر وہی زرداری وہاں سے وزیر جیل سے نکلا، لانڈی جیل سے وفاقی وزیر پانی اور بجلی بنایا، غلام اسحاق نے حلف لیا. جی تو ہاں، آپ جی یہ دیکھیے، تو اس طریقے کے بے نظیر
اب لیڈر تھی بے نظیر میں یہ صلاحیت تھی، ملک کی سطح پہ لیڈر تھی، اڑ گئے۔ جو ایسے لیڈر بھٹو صاحب، ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ اب آپ یہ اس طرح سے کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ آپ نبرد آزما اور تصادم کی پالیسی پہ عوام کو آپ لا رہے ہیں۔ عوام کے اندر نفرت تو فوج کے خلاف پھیلاتے ہیں آپ، مگر آپ کے اندر کوئی آپس میں بھی کوئی اس مسئلے پہ وہ ہے کہ بھئی آپ یہ جائز بات تمام اگر جائز بات ہوتی، فوج واقعی آپ کے پاکستان کے لیے نقصان دہ یا ان کے سیاست کے لیے نقصان دہ ہے، ان کی پاکستان کے لیے فوج نقصان دہ نہیں ہے، یہ سیاست کے لیے ذاتی ان کے مفادات کے لیے نقصان دہ۔ وہ لوگ بھی ان کے بھی کچھ لوگ کرپشن میں جنرل ورنر ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا نظام ہے، اس سے تحت وہ ان کا ہوتا ہے، ان کا احتساب ہوتا ہے۔ جی ہاں، مگر اس حوالے سے کوئی لیڈر پاکستان میں نہیں ہے جو فوج سے لڑ کے یہاں یا فوج سے تصادم کی پالیسی اپنا کے اپنی سیاست کر سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ تو بالکل ہی ناممکن ہے۔ باہمی اتحاد محبت پیار سے مل کے ان کو حکومتیں بنیں گی پاکستان میں ان فیوچر، اور یہی سیاستداں ان کے ساتھ، آرمی بھی ان کے ساتھ ہوگی، عدلیہ بھی ساتھ ہوگی، سیاستداں بھی۔ ایسا کوئی یہ سمجھے گا کہ ہم آ کے فوج کو کارنر کر دیں گے، دیوار سے لگا دیں گے اور اپنے مفادات پورے کریں گے۔ اپنے مفادات کے لیے، پاکستان کے مفاد، پاکستان کو غریب عوام کو 2 وقت کی روٹی چاہیے، مکان چاہیے، اس کو یہ نہیں چاہیے فوجی جرنیل ہو کوئی بھی۔ ایوب خان نے بھی بہت اچھے کام کیے، میں نے کہا ضیاء الحق کے ٹائم میں آپ ضیاء الحق پہ آپ کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتے، تمام الزام لگا سکتے ہیں، اخوان جہاد ہوا، کلاشن کو کلچر ہوا، مہاجرین آ گئے، یہ سب کہہ سکتے ہیں، مگر وہ سیاست پارٹیوں کو تقسیم کیا، لسانی تنظیمیں بنا دی، مذہبی تنظیمیں بنا دی، انتہا پسند، وہ سب، مگر کرپشن کا نہیں کہہ سکتے۔ سیاستدانوں کے ہر حکومت پہ کرپشن کا، نواز شریف پہ کرپشن، پیپلز پارٹی پہ کرپشن کا، تحریک انصاف کے کرپشن میں بڑے سب سے بیٹا یعنی کہ ہیوی اماؤنٹ کی کرپشن کا کیس چل رہا ہے، ان پہ الزام لگا ہوا، وہ ہو رہا ہی کہ ملک ریاض صاحب نے ان کو دے دی زمین سوہاوا کی، ایسے کوئی کسی کو دیتا ہے؟ اچھا یہ جاوید سب چیزیں ہیں بہرحال۔ تو اس میں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے کہ جو یہ سمجھے کہ بڑی ہم ترکی جیسا، جو نواز شریف بھی لا رہے تھے ایک زمانے میں کہ میں ترکی والا کروں گا، فوج کو سائڈ میں لگا دوں۔ فوج کو جو سائڈ میں لگائے گا، جو یہ سوچ اپنا کے اقتدار میں آنے کی کوشش کرے گا، یاد رکھیے کہ وہ پھر اقتدار میں جو ہے نا، پاکستان کے عوام کا نہیں ہوگا، وہ اپنی سوچ اپنائے گا، وہ پاکستان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے عوام کا۔ اچھا جاوید صاحب، یہاں ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو خارجہ پالیسی ہے پاکستان کی، وہ کافی عرصے سے، اگر آپ اس کا مشاہدہ آپ بڑے قریب سے کر رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جتنے چاروں طرف جتنے ہمارے ممالک ہیں پاکستان کے جغرافیے کے، ان سے ہماری اس وقت انبنی ہے، چاہے آپ اس میں ایران لے لیں، چاہے آپ رشیا لے لیں، چاہے اور جو بھی ممالک ہمارے، چائنا سے لے کے انڈیا تک، ہمارے تمام ممالک کسی بھی ہمارے ملک کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں۔ تو یہ آپ خارجہ پالیسی کا فیلئر کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ بلاول رہے، اس سے پہلے اگر آ جائیں شاہ محمود قریشی صاحب سے لے کے اور آج تک آخری جو ہمارے بلاول صاحب رہے، تو یہ کیا فیلئر ہے؟ کہاں ہمارے کس چیز میں کمی ہے؟ اصل میں ہم یہاں اپنے غیر مستقیم ہیں نا، پاکستان میں جو آ رہے ہیں، آرمی سے سیاستدان لڑ رہا ہے، اس سے آرمی کو بدنام کرانے میں تلا ہوا ہے سیاستدان۔ پاکستان کی جو سرحدوں کے محافظ ہیں ان کو سیاستدان پاکستان میں، حتیٰ کہ ہمارے عمران خان نے تو اپنے ان جرنیلوں کو کیا کہتے ہیں، وہ میر جعفر اور میر صادق جی اطار ہاں، جی تک ہاں، کے دیا تھا، جس جی پہ ہاں، ISI کے سربراہ کو پہلی مرتبہ پریس کانفرنس کرنی پڑی تھی۔ جی ہاں، تو اس طرح کی تو باتیں ہمارے سیاستدان کہتے ہیں ان کو غدار، جو پاکستان کے بھائی آرمی کی وردی ہے، میں نے کہا تو پاکستان ہے تو ان کی وردی، اگر پاکستان نہیں رہا تو ان کی وردی بھی ختم۔ اب آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر آج 16 دسمبر ہے، آج پاکستان، مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا پاکستان سے، یہ آج کی تاریخ میں جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں 16 دسمبر ہے تاریخ میں، تو جی یہ وہ دن تھا۔ اب اس میں الزامات آرمی پہ بھی لگتے ہیں، سیاستدانوں پہ بھی لگتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کہا، بھٹو صاحب نے کہہ دیا ادھر تم ادھر ہم۔ بھائی یہ تو مجیب الرحمان تو جب سے اقتدار میں تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں وہ دو فل فلیگ دو، بنگالیوں کے ساتھ ذاتی، بنگالیوں کے ساتھ، تو ذاتی تو اس وقت پاکستان میں سرائکی کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے، مہاجر کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے، پاکستان میں سندھی کہتا ہے ہمارے حقوق نے، بلوچ بولتا ہے ہمارے آزاد بلوچستان، پختون کہتے ہیں ہمارے ذاتی ہو رہی ہے، ذاتی کس کے ساتھ نہیں ہو رہی؟ ذاتی پنجاب بھی اب کہنے لگا کہ ہمارے ساتھ ذاتی ہو رہی۔ تو یہ ذاتی تو سیاستدان جو اقتدار میں آئے وہ حقوق نہیں دے سکے ان کو، لیکن فوج نے منع کیا تھا کہ آپ ان سے ذاتی کریں، فوج میں سب ایک ہیں،
और फौज में जो जाती फौज के साथ की इमरान खान ने की थी जाती, उनमें तफरीक पैदा कराने की कोशिश की, उनकी जी डाइवर्शन हाँ। कराई, उनके मेजरों को जनरलों को आपस में लड़ाने की एक साजिश की थी मजमूम, वो नाकाम हुई और पाकिस्तान मुस्तहकम हुआ। अब आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान में है, हमारे सफ़े सालार, ये निचले मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये पाकिस्तान को मुस्तहकम कर रहे हैं। इक़्तिसादी माशी मसाइल पे गहरी निगाह है उनकी और उस पर काम कर रहे हैं। डॉलर नीचे आया, पाकिस्तान के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, सीपेक का काम बहुत तेज तर हो गया है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। हाँ, मगर पाकिस्तान में सियासतदानों को भी करवट बदलनी पड़ेगी और इनके साथ मिल के पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए चलें। इस्तेहकाम पार्टी नाम ना रख लें, बल्कि हकीकत में इस्तेहकाम के लिए हकीकी चलें। इस्तेहकाम की कोशिशें की जाए। तो इसी में पाकिस्तान की भलाई होगी, इसी में ही पाकिस्तान की तरक्की है। और ये आने वाला इलेक्शन जो है, इसमें मैं समझता हूँ आवाम को पाकिस्तान में ऐसी सियासी पार्टियों को मुस्तहकम करना चाहिए, वोट देना चाहिए जो पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए काम करें सही मायनों में। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब, इस प्रोग्राम से जाना चाहेंगे और नाज़रीन एक अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने।